حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گناہ کرتا فرشتہ قلم چکتا، یہ کھبا فرشتہ قلم چکتا، سجا روک دے کہ 6 گھنٹے دی مہلت ہے، 6 گھنٹے تک نہیں لکھنا، شاید خدا دا بندہ رب کو معافی مانگے۔ رب دے اس بیر اور کرم دا کوئی اندازہ کر سکتا؟ مالک پہلی غلطی تے پکڑے وہ دا حق بن، اگر وہ پہلے اسے بھی سزا دے دے انصاف دی گل، کیوں جرم کیتا وہ مخلوق ہو، مگر کنا حوصلہ کہ پردہ رکھدا پہلا جی اسے ویلے کوڑ ہو جائے کرے جناح کرنے والے نوں جھوٹ بولنے والی زبان جڑی وہ خراب ہو جائے لوکاں دی ننگا ہو جائے، مگر عمر گزر جاندی گناہ کردیاں پردہ پہنچی نہیں پتہ لگتا، کول بہن والوں نہیں پتہ لگتا ساڈے دوست کی ہے ستار۔ اور حدیث پاک دے اندر آਉਂਦਾ دن قیامت دے نیڑے بلا کے اللہ پاک نے اپنے پردے چ لے جانا، جنہاں دا پیٹ رکھنا تے انہاں تے رحم کرنا، معافی چاہیے منگنی چاہیے۔ جی اداں ہو جائے پھر گناہ گار بہت کچھ کما گیا، کن بالکل دامن چ لے لینا، کیا گل سن اے بھی گناہ تو کیتا بھی کیتا، بندے نوں بھول گئے ہونے آ، مگر جدوں دسنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں یہی نظر آنا بھی ہن اگے پیچھے سجے کھبے دوزخ، چھٹنے والا کوئی قصہ نہیں رہا، مینوں دے یاد کوئی نہیں، دفتر نکلا ہے تے پھر اللہ پاک فرمایا اے سارے میرے علم تے تینوں تد دسے بھی سمجھے نہ پتہ نہیں کہ دنیا 'چ ویکھ لا دا پتہ نہیں کسے بندے نوں لگن دیتا۔ تے اج بھی میں اپنے نبیاں اور فرشتیاں دے سامنے تینوں ذلیل نہیں کرنا چاہوندا، انہاں دے سامنے نہیں گل کیتی، تینوں علیحدہ دسیا تے پردہ رہن تا جا معاف کیتا اور بخشیا گیا، خوش خوش دوڑدا آؤ گا کہ اللہ نے میرے تے رحم کر۔ فرمایا فرشتہ لکھن لگدا تے سجے پاسے والا لکھدا کہندا کہ نہیں اللہ دا حکم ہے کہ قصوروار نوں 6 گھنٹے مہلت دے، جے 6 گھنٹے جنے توبہ کر لی تے لکھن دی لوڑ کوئی تے جے نہ باز آیا پھر ایک دا ایک لکھ دی۔ درجے سے ایک شخص نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام نوں میں تسی امام صاحب فرماؤں دے کہ اللہ پردہ رکھدا ہے، یہ دنیا 'چ رہ گیا اسے نامہ مال، اور میں پتر یاد رکھ جنہاں دا گناہ خدا نے معاف کر دیتا، فرشتیاں نوں آندا اپنے دفتر چوں کٹ دیو، آزاد جڑے انہوں پڑھا دوں گا گواہی نہیں دین گے، زبان نوں خاموش کر دوں گا، زمین نوں روک دوں گا کوئی نہیں بولنا، اے وہی بدنام ذلیل ہونے ہیں جڑے اڑے رہ تے توبہ نہیں کیتی، انہاں دی کمبختی آنی ہے، ورنہ ایک ڈگا تے ڈگن تو بعد وہ پیریں ہی پی گیا نا بہت اچھا ہو گیا، اللہ نے اٹھا لیا اور عرش عظیم تے لے گیا، بڑی گل ہے مگر سنبھل کے رہنا چاہیے۔ جے طول عمل چ مبتلا ہو گیا، رسی کر لی لمبی بے وقت بڑا پھر ماریا گیا، جڑا اس چال شیطان دی آ گیا نا بڑا ہو گیا توبہ کر لیں گے، نہیں پتہ ایک گھڑی دا بھی ایک سیکنڈ دا پتہ نہیں، لمے پیر پسار پہ گیا بندہ جانے سمجھدا کسے جگاونا نہیں، ایتھوں مت مری گئی تے لمی چادر لے لی تے پیر پسار لیا جویں ایتھے ٹھکے رہنا، لمے پیر پسار پہ گیا بندہ جانے سمجھدا کسے جگاونا نہیں، گندا کر لیا اپنا عمل نامہ جویں جا کے اگاں وکھاونا نہیں، ایتھوں ماریا گیا، جے ہو گیا سی گناہ ڈگ پئی آدم اور حوا کی طرح پیری پی جاتا ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو 4 ذلتاں میں بیان کیتیاں ہے تے کلی کلی ایک خطبے دی طالب مگر میں نچوڑ بیان کیتا۔ ذل الحاجہ پہلا مخلوق دا حاجت مند ہونا کہ بغیر رب دی مرضی تے قائم ہی نہیں رہ سکتے، ایک ذلت دا داغ لگا، دوجا ذل الطاعت فرما برداری دا داغ مومناں تے، ذل المحبہ کہ اگے پھر محبت والے دیوانے رب دے، اگلا ذل المعصیہ قصور ہو گیا ساری عمر سرطان ہی چکیا، پھر اللہ کی بنوں۔ اور اتنے علا ابن زیاد البصری رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب ابن حجر فرماؤں بڑے اللہ دے ولی ہوئے، حدیث دے راوی بڑا روندے، ایک دن کہنے لگے گل سن پڑے مان صاحب بڑی نصیحت ہے، اے خطبے دا نچوڑیا لینزل احدکم نفسہ، اپنے آپ نے ان سمجھ لا انہ قد حضر الموت کہ موت دا وقت آ گیا، جان ایتھے آ گئی ہے، فاستقال ربہ نفسہ کہ تم اپنے رب دی محنت کی ہے بھی مینوں کڑی ہور دے دی، ایک فرض کر کے گل آکی تو اپنے آپ نے نہیں سمجھا کر کہ موت آ گئی ہے، تو محنت کی ہے دیہڑی دے دے، رب نے اقال آؤ دیہڑی دیتی ہے، ہن فل یعمل فی طاعت اللہ، اے منگنی جڑی لئی ہے اللہ دی اطاعت گزار۔ خلاصہ اتنا ہی ہے جے پلے بچ گیا بے بونس ہی چل رہا، پتا کوئی نہیں کہڑے ویلے تار کٹی جائے، جڑا وقت ملیا ہے بندہ بن معافی منگلا پھر کوئی گل نہیں بیڑا پار ہو جانا، مگر ابلیس لعنتی آندا نہیں بڑا وقت آ جائے خیر میرا کر کرا لا کٹھی توبہ ہو جائے گی، کون جانتا کٹھی ہونی کہ نہیں۔ اے واقعہ دہرا جا کے بچوں نے بیان کیا، شاید جمعے کے خطبے نہ آیا ہوئے،
آپ اپنے زمانے دا ولی گناہ نہیں کیتا. ابلیس نے اپنے چیلے کٹھے کیتے، وہ کہنے لگا اینی میری فوج ہے، اے سیدھا جنت نوں جان دیا، اینوں کوئی گمراہ نہیں کر سکا. اٹھیا کہ میں کروں گا، انہوں شراب دا آکھوں گا، انہوں او آکھوں گا. انہوں نے آکھا نہیں، یہ گلاں نہیں چلنیاں. انہیں یہ گناہ کدی سنے نہیں، انہیں کدوں مننا. ایک اٹھیا، انہیں کہا حضور عبادت دے ذریعے گمراہ کروں. انہوں نے کہا شاباش، تو اصل گل لبی ہے. وہ عبادت دا شوقین ہے، عبادت دے راہ دا بیڑا ڈوب کے آ گیا انسان دی شکل. ولی جڑا سی وہ نفل پڑھ رہا سی، انہیں بھی لاگے آ کے نفل شروع کر دی. اور انہاں نفلاں تو شیطان اینا رویا، اینی عادتی کیتی کہ ولی نے بھی آکھیا یار نماز تے میں بھی بڑی پڑھدا رہا، یہ تے بندہ حد ہو گئی ہے. انہیں سلام پھیرتا، اس نہیں پھیریا، شیطان شروع رکھ. کافی دیر تو بعد نفلاں تو بعد پھر انہیں جس سے سلام پھیریا نے آکھیا بندہ رب دیا میں ساری عمر رب دی بڑی عبادت کیتی ہے، پر ایداں دا کدی سواد نہیں آیا جدا تیری عبادت. تو کون؟ اس آکھیا بندہ خدا دا تو ساری عمر کیتی ہے نیکی، اس تو تیرے اندر عجب تے غرور پیدا ہو گیا، میرے کو نیک عمل بڑے ہے، تو کدی عاجزی کر، میں ایک قصوروار آدمی. تے بات کیتی ہے توبہ، جدوں اپنے گناہ یاد آ میں رونا. دیکھو چال عابد نے آکھیا بھائی گل تیری. انہیں آکھیا جنہیں کدی گناہ نہیں کیتا انہیں یار آج دی محنت کدی کرنی. اور رسمی طور تے بشک رو بھی پوے ٹڈوں نہیں رو سکا. کہنے کا پھر میں ہن کی کرا. انہیں آکھیا کوئی گناہ کر پھر توبہ کری، پھر ویکھی تو نماز کی لذت آؤں. کہنے لگا گناہ ہن کتنا کرا. 2 روپیے پلیوں کڈے شیطان نے، اے لے فلانے بازار جا شہر سے، اتنے اس عورت کو رات گزار. کنجریاں دا بازار چلا گیا، جا بوا کھڑکایا، عورت نکلی، انہیں حلیہ ویکھیا. انہیں آکھیا میاں جی تسی اتنے کیویں؟ انہیں آکھیا میں رات گزارنی. اللہ جنوں بچاؤنا ہوندا بچا بھی لیندا، وہ ہر طرح کوشش کردا بھی بندہ بچ جائے، ڈبنا تے ڈب جاوے، قصور یہ اپنا. جب انہیں آکھیا رات گزارنی، انہیں آکھیا رات تے ساڈے کو لوگ گزارتے، تسی یہ پیشہ کرنیاں، پر میاں جی تیرا تھاں نہیں، تیرا حلیہ شکل دسدی ہے کہ تو کسے مغالطے دا شکار ہو گیا، تیرا کام نہیں اس بازار. انہیں آکھیا نہیں. کہنے لگی گل تو سنا پتہ لگے میں تینوں ٹھیک دسیا بھی اتنے آنا تیرا کام نہیں. انہیں گل سنائی بھی اتنا ایک ولی ملیا بڑا روندا سی، انہیں مینوں دسیا. کہنے لگی شیطان، ولی کوئی نہیں، شیطان ہے تینوں دھوکھا دتا. اور خدا دیا بندہ گناہ کرن تو بعد مڑنا کوئی سوکھی گل ہے؟ توبہ نصیب ہو جائے بڑی وڈی گل ہے، اس تو اچا درجہ کو مگر کون جانتا بھی نصیب ہونی کہ گاہ تو گاہ ڈبدا گیا. اور لذیذ شاید نظر آئی، وہ دل لگ گیا، کون موڑوں گا پچھا پھر؟ تو ہٹ جا، یہ انہیں دھوکھا دیتا ہی تینوں موڑایا. اس سے رات اس عورت کی موت ہو گئی. تے لوگوں نے آکھیا نہیں یہ جنازہ نہیں پڑھنا، یہ کفن دفن نہیں کرنا ہے فاشتا. وقت دے نبی نو اللہ نے وہی بھیجی کہ وہ غسل دا انتظام تو کر. خدا دے نبی نے پوچھا بھی کیوں اتنے ڈائرام؟ فرمایا میرا ایک بندہ ساری عمر دا جنتی جڑا سی وہ ڈب گیا، اس عورت دی نصیب نہ بچیا. اس تو میرے پراؤ دوستو توبہ بڑی گل ہے جے نصیب ہو جائے. قصہ آدم علیہ السلام میری کہانی نہیں، رب نے بیان کیتا بے رستے دو، ایک تے ابلیس پہ گیا اکڑ گیا، ایک تے تہاڈا باپ پیا ڈگا ضرور ہے مگر ڈگا نہیں رہا، پھر پیڑے ہی پہ گیا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ اپنا آپ تباہ کر بیٹھے ہیں، دے اور نہ بخشیں تے رحم نہ کرے تو ساڈا ٹھکانہ کوئی نہیں. اللہ پاک فرمایا پھر کڈا اچا بن گیا. آیت دا ہن صرف ترجمہ کردے ہیں جڑی سورہ طٰہٰ دی میں پڑھی سی. اللہ پاک نے آکھیا اے گل سنو، توبہ ادا نہ کوئی نہیں، توبہ 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 دے وچ وہی کام شروع رکھو. اینوں توبہ کوئی نہیں آندا، ٹھٹھا نہ میرے نہ کریو، میں اگے نہ زیادہ سزا دوں گا. یہ بھی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے جڑا زبان نال کرے توبہ تے رہے اس گناہ تے ڈٹیا، گل مستہزئ بربی، انہیں اپنے رب نو مخال کیتا، رب نہ ٹھٹھا کیتا، انہوں ایک چوٹ ماری یا بلے میں کری بھی جانے یہ جی معافی کوئی نہیں. معافی وہ جڑا پھر باز آن دا پکا ارادہ ہٹ گیا. ایک کہ اللہ نے 4 مرلے دس دے. سورہ سمجھو توبہ دی آیت اور آیت 82 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اے قرآن دے برابر کوئی شے نہیں اللہ نے آسمان تو اتاری.
یہ ایسا خزانہ بے دے موتی موکی نہیں سکتے. ایک قید ہی حل کرتا بھی کنہاں میں بخشنا. کوئی نہ اپنے گھر بیٹھا ہی سمجھے بھی نہیں گناہ کیتا تو معافی منگ لی ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بہت بخشن ہار. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میرے جنہ بخشن والا کوئی نہیں مگر انہوں نے لمن تابا. پہلی شرط ہے بھی اس کام تو باز آ جائے، چھٹ جائے، مڑ کے نہ ادا نہ لے. واہ منا پھر اپنا ایمان اور عقیدہ درست کر لے. واہ ملا صالحن تے نیک کام پھر پوری زندگی کرے. ثم اہتدیٰ، پھر اس ہدایت پہ قائم رہے، مڑ کے نہ تو پرتے. اے چار کام جس کی تے توبہ، ایمان، نیک عمل اور مڑ کے رائے راستے جمے رہنا. لغفار، پھر فکر والی بات کوئی نہیں، جنہیں مرضی لے کے آئیں، میری رحمت تیرے گناہ تو بڑی ہے، بہت بڑی ہے. پھر اور مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دی بات ٹھیک کیا، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار. پھر یہ مسئلہ ہے، پھر کوئی نہیں اللہ دی رحمت کے سامنے گناہ مگر پائی جڑے آ رہے ہوں میں ٹھٹھے دے طور توبہ توبہ کر دے رہا ہوں تو پھر اللہ دی پکڑ سخت ہے، پھر کوئی حامی اور مددگار نہیں ملنا. موت نافرمانی کی حالت میں کہیں نہ آ جائے تمہیں، وہ کوئی ضمانت تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے، پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا، پھر موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی. اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بدکاری کا ارتکاب کر رہا اور عین اسی فعل کے دوران موت آ جائے؟ اچھا، اب اگر آپ نے طے کر لیا نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں، تو اس کی ایک ہی شکل ہے، کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو، مبادا اسی لمحے موت آ جائے. ہر لمحے کا پہرا دیجئے، ہر ساعت کی پوری حفاظت کیجئے، کہیں نافرمانی کا کوئی ارتکاب نہ ہو اور عین اس حالت میں کہیں موت نہ آ جائے. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر سر پر منڈلاتا رہتا. کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن. اگر ایمان بھی ہو دل میں اور یہ حرکات بھی ہو رہی ہو تو وہ ایمان 2 پیسے کا نہیں، 2 ٹکے کا نہیں. کیا اس ایمان کی قیمت ہے؟ کیا قدر و قیمت ہے اس کی؟ اب اگر عین اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو یہ تو خلوع ایمان ہے، ایمان کا خالی ہو جانا ہے. یہ ہے وہ بات جو کہی گئی. اب یہ اسلام اور تقوی، ان دونوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے. یعنی ہم تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کر اپنے بندوں کو سزا دیں. اگر تمہارا نامہ اعمال بڑے جرائم سے خالی ہو تو چھوٹی خطاؤں کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور تم پر فرد جرم لگائی ہی نہ جائے گی. البتہ اگر بڑے جرائم کا ارتکاب کر کے آؤ گے تو پھر جو مقدمہ تم پر قائم کیا جائے گا اس میں چھوٹی خطائیں بھی گرفت میں آ جائیں گی. یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں اصولی فرق کیا ہے. جہاں تک میں نے قرآن اور سنت میں غور کیا ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے واللہ عالم بالصواب کہ 3 چیزیں ہیں جو کسی فعل کو بڑا گناہ بناتی ہیں. 1، کسی کی حق تلفی، خواہ وہ خدا ہو جس کا حق تلف کیا گیا ہے، یا والدین ہوں یا دوسرے انسان یا خود اپنا نفس. پھر جس کا حق جتنا زیادہ ہے اسی قدر اس کے حق کو تلف کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے. اسی بنا پر گناہ کو ظلم بھی کہا جاتا ہے اور اسی بنا پر شرک کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا ہے. 2، اللہ سے بے خوفی اور اس کے مقابلے میں استکبار.
جس کی بنا پر آدمی اللہ کے امر و نہی کی پرواہ نہ کرے اور نافرمانی کے ارادے سے قصداً وہ کام کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور عمدن ان کاموں کو نہ کرے جن کا اس نے حکم دیا ہے۔ یہ نافرمانی جس قدر زیادہ ڈھٹائی اور جسارت اور ناخدا ترسی کی کیفیت اپنے اندر لیے ہوئے ہوگی، اسی قدر گناہ بھی شدید ہوگا۔ اس معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فسق اور معصیت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ 3، ان روابط کو توڑنا اور ان تعلقات کو بگاڑنا جن کے وصل و استحکام اور درستی پر انسانی زندگی کا امن منحصر ہے، خواہ یہ روابط بندے اور خدا کے درمیان ہوں یا بندے اور بندے کے درمیان۔ پھر جو رابطہ جتنا زیادہ اہم ہے اور جس کے کٹنے سے امن کو جتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور جس کے معاملے میں معمونیت کی جتنی زیادہ توقع کی جاتی ہے، اسی قدر اس کو توڑنے اور کاٹنے اور خراب کرنے کا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ مثلاً زنا اور اس کے مختلف مدارج پر غور کیجیے۔ یہ فعل فی نفسی ہی نظام تمدن کو خراب کرنے والا ہے، اس لیے بجائے خود ایک بڑا گناہ ہے، مگر اس کی مختلف صورتیں ایک دوسرے سے گناہ میں شدید تر ہیں۔ شادی شدہ آدمی کا زنا کرنا بن بیاہی کی بنسبت زیادہ سخت گناہ ہے۔ منکوحہ عورت سے زنا کرنا غیر منکوحہ سے کرنے کی بنسبت قبیح تر ہے۔ ہمسائے کے گھر والوں سے زنا کرنا غیر ہمسائے سے کرنے کی بنسبت زیادہ برا ہے۔ محرمات مثلاً بہن یا بیٹی یا ماں سے زنا کرنا غیر عورت سے کرنے کی بنسبت اشنا ہے۔ مسجد میں زنا کرنا کسی اور جگہ کرنے سے اشد ہے۔ ان مثالوں میں ایک ہی فعل کی مختلف صورتوں کے درمیان گناہ کی حیثیت سے مدارج کا فرق انہی وجوہ سے ہے جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ جہاں معمونیت کی توقع جس قدر زیادہ ہے، جہاں انسانی رابطہ جتنا زیادہ مستحق احترام ہے، اور جہاں اس رابطے کو قطع کرنا جس قدر زیادہ موجب فساد ہے، وہاں زنا کا ارتکاب اسی قدر زیادہ شدید گناہ ہے۔ اسی معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فجور کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے۔ پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ اصل الفاظ ہیں الا اللمم۔ عربی زبان میں لمم کا لفظ کسی چیز کی تھوڑی سی مقدار یا اس کے خفیف سے اثر یا اس کے محض قرب یا اس کے ذرا سی دیر رہنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں علما بالمکان، وہ شخص فلاں جگہ تھوڑی دیر ہی ٹھہرا یا تھوڑی دیر کے لیے ہی وہاں گیا۔ علما بالطعام، اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ بہی لممن، اس کا دماغ ذرا سا کھسکا ہوا ہے یا اس میں کچھ جنون کی لٹک ہے۔ یہ لفظ اس معنی میں بولتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک فعل کا ارتکاب تو نہیں کیا مگر ارتکاب کے قریب تک پہنچ گیا۔ فرا کا قول ہے کہ میں نے عربوں کو اس طرح کے فقرے بولتے سنا ہے، ضربہ ما لمم القتل، فلاں شخص نے اسے اتنا مارا کہ بس مار ڈالنے کی کسر رہ گئی، اور علما یفعل، قریب تھا کہ فلاں شخص یہ فعل کر گزرتا۔ شاعر کہتا ہے علمت فحیت ثم قامت فبدعت، یعنی وہ بس ذرا کی ذرا آئی، سلام کیا، اٹھی اور رخصت ہو گئی۔ ان استعمالات کی بنا پر اہل تفسیر میں سے بعض نے لمم سے مراد چھوٹے گناہ لیے ہیں اور بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ آدمی عملاً کسی بڑے گناہ کے قریب تک پہنچ جائے مگر اس کا ارتکاب نہ کرے۔ بعض اسے کچھ دیر کے لیے گناہ میں مبتلا ہونے اور پھر اس سے باز آ جانے کے معنی میں لیتے ہیں، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی گناہ کا خیال یا اس کی خواہش یا اس کا ارادہ تو کرے مگر عملاً کوئی اقدام نہ کرے۔ اس سلسلے میں صحابہ و تابعین کے اقوال یہ ہیں۔ زید بن اسلم اور ابن زید کہتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ معاصی ہیں جن کا ارتکاب اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوگ کر چکے تھے، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ابن عباس کا دوسرا قول یہ ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، مجاہد، حسن بصری اور ابو صالح کا قول بھی ہے کہ اس سے مراد آدمی کا کسی بڑے گناہ یا کسی
فوش فعل میں کچھ دیر کے لیے یا احیاناً مبتلا ہو جانا اور پھر اسے چھوڑ دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور مسروق اور شعبی فرماتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی معتبر روایات میں یہ قول منقول ہوا ہے کہ اس سے مراد آدمی کا کسی بڑے گناہ کے قریب تک پہنچ جانا اور اس کے ابتدائی مدارج تک طے کر گزرنا مگر آخری مرحلے پر پہنچ کر رک جانا ہے۔ مثلا کوئی شخص چوری کے لیے جائے مگر چرانے سے باز رہے، یا اجنبیہ سے اختلاط کرے مگر زنا کا اقدام نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، اکرمہ، قتادہ اور ضحاک کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی ہے اور آخرت میں بھی جن پر عذاب دینے کی کوئی وعید نہیں فرمائی گئی ہے۔ سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے گناہ کا خیال دل میں آنا مگر عملاً اس کا ارتکاب نہ کرنا۔ یہ حضرات صحابہ و تابعین کی مختلف تفسیریں ہیں جو روایات میں منقول ہوئی ہیں۔ بعد کے مفسرین اور ائمہ و فقہا کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ یہ آیت اور سورہ نساء کی آیت 31 صاف طور پر گناہوں کو دو بڑی اقسام پر تقسیم کرتی ہیں، ایک کبائر، دوسرے صغائر، اور یہ دونوں آیتیں انسان کو امید دلاتی ہیں کہ اگر وہ کبائر اور فواحش سے پرہیز کرے تو اللہ تعالیٰ صغائر سے درگزر فرمائے گا۔ اگرچہ بعض اکابر علماء نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ کوئی معصیت چھوٹی نہیں ہے بلکہ خدا کی معصیت بجائے خود کبیرہ ہے، لیکن جیسا کہ امام غزالی نے فرمایا ہے، کبائر اور صغائر کا فرق ایک ایسی چیز ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جن ذرائع معلومات سے احکام شریعت کا علم حاصل ہوتا ہے وہ سب اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں فرق کیا ہے اور کس قسم کے گناہ صغیرہ اور کس قسم کے کبیرہ ہیں، تو اس معاملے میں جس بات پر ہمارا اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ فعل گناہ کبیرہ ہے جسے کتاب و سنت کی کسی نص صریح نے حرام قرار دیا ہو، یا اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے دنیا میں کوئی سزا مقرر کی ہو، یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید سنائی ہو، یا اس کے مرتکب پر لعنت کی ہو، یا اس کے مرتکبین پر نزول عذاب کی خبر دی ہو۔ اس نوعیت کے گناہوں کے ماسوا جتنے افعال بھی شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں وہ سب صغائر کی تعریف میں آتے ہیں۔ اسی طرح کبیرہ کی محض خواہش یا اس کا ارادہ بھی کبیرہ نہیں بلکہ صغیرہ ہے، حتیٰ کہ کسی بڑے گناہ کے ابتدائی مراحل طے کر جانا بھی اس وقت تک گناہ کبیرہ نہیں ہے جب تک آدمی اس کا ارتکاب نہ کر گزرے۔ البتہ گناہ صغیرہ بھی ایسی حالت میں کبیرہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ دین کے استخفاف اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں استکبار کے جذبے سے کیا جائے اور اس کا مرتکب اس شریعت کو کسی اعتنا کے لائق نہ سمجھے جس نے اسے ایک برائی قرار دیا ہے۔ دامن مغفرت بہت وسیع ہے، یعنی صغائر کے مرتکب کا معاف کر دیا جانا کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ صغیرہ گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ تنگ نظری اور خردگیری کا معاملہ نہیں فرماتا۔ بندے اگر نیکی اختیار کریں اور کبائر و فواحش سے اجتناب کرتے رہیں تو وہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت نہ فرمائے گا اور اپنی رحمت بے پایاں کی وجہ سے ان کو ویسے ہی معاف کر دے گا۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بن کیوں کہا، سارے گناہ نہیں کہا؟ اس کی تعویل یہی ہے، میں سمجھتا ہوں صحیح ہے بالکل، کہ ایک ہے وہ گناہ کے جو اللہ کے حقوق میں ہو رہے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے گا، لیکن عباد حقوق و لباد کے گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کا تو لین دین ہوگا، ڈیبٹ کریڈٹ ہوگا، تمہاری کچھ نیکیاں ہیں تو ان بندوں کو دے دی جائیں گی کہ جن کے تم نے حق جو ہے غصب کیے تھے، جن کی عزت پر حملہ کیا تھا، تہمت لگا دی تھی، ان کا اپنی کو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ نیکیاں تمہاری نہیں ہیں تو ان کے کچھ بدیاں ہوں گی تمہارے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں بحیثیت قوم ایک اجل مسمی تک مزید فریش لیز آف ایگزسٹنس اور تمہیں زندگی دنیا میں گزارنے کا موقع دے دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جان لو کہ جب اللہ کا مقرر کردہ وہ وقت آ گیا تو پھر اسے کوئی مؤخر نہیں کر سکے گا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا۔ عرش الہی کے حامل فرشتے
اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ پھر یہ جو فرمایا گیا کہ یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان کا رشتہ ہی وہ اصل رشتہ ہے جس نے عرشیوں اور فرشیوں کو ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، اور اسی تعلق کی وجہ سے عرش کے قریب رہنے والے فرشتوں کو زمین پر بسنے والے ان خاکی انسانوں سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے جو انہی کی طرح اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں کے اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کفر کر سکتے تھے مگر انہوں نے اسے چھوڑ کر ایمان اختیار کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کا اقتدار مانتے ہیں، کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہے جو انہیں حکم دینے والی ہو اور وہ اس کے آگے سر اطاعت جھکاتے ہوں۔ یہی مسلک جب ایمان لانے والے انسانوں نے بھی اختیار کر لیا تو اتنے بڑے اختلاف جنس اور بعد مقام کے باوجود ان کے اور فرشتوں کے درمیان ہم مشربی کا مضبوط تعلق قائم ہو گیا۔ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، یعنی اپنے بندوں کی کمزوریاں اور لغزشیں اور خطائیں تو اس سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ بے شک تو سب کچھ جانتا ہے، مگر تیرے علم کی طرح تیرا دامن رحمت بھی تو وسیع ہے، اس لیے ان کی خطاؤں کو جاننے کے باوجود ان غریبوں کو بخش دے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بربنائے رحمت ان سب لوگوں کو بخش دے جن کو بربنائے علم تو جانتا ہے کہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے اور فی الواقع تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ عذاب دوزخ سے بچا لے، معاف کرنا اور عذاب دوزخ سے بچا لینا اگرچہ صریحاً لازم و ملزوم ہے، اور ایک بات کا ذکر کر دینے کے بعد دوسری بات کہنے کی بظاہر کوئی حاجت نہیں رہتی، لیکن اس طرز بیان سے دراصل اہل ایمان کے ساتھ فرشتوں کی گہری دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے۔ فائدے کی بات ہے کہ کسی معاملے میں جس شخص کے دل کو لگی ہوئی ہوتی ہے وہ جب حاکم سے گزارش کرنے کا موقع پا لیتا ہے تو پھر وہ الحاح کے ساتھ ایک ہی درخواست کو بار بار طرح طرح سے پیش کرتا ہے، اور ایک بات بس ایک دفعہ عرض کر کے اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، یعنی نافرمانی چھوڑ دی ہے، سرکشی سے باز آ گئے ہیں اور فرمانبرداری اختیار کر کے زندگی کے اس راستے پر چلنے لگے ہیں جو تو نے خود بتایا ہے۔ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مغفرت کی دعا مانگو، یعنی اپنے رب سے دعا مانگو کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی اس کو انجام دینے میں تم سے جو بھول چوک یا کوتاہی بھی ہوئی ہو اس سے چشم پوشی اور درگزر فرمائے۔ یہ ہے وہ ادب جو اسلام میں بندے کو سکھایا گیا ہے۔ کسی انسان سے اللہ کے دین کی خواہ کیسی ہی بڑی سے بڑی خدمت انجام پائی ہو، اس کی راہ میں خواہ کتنی ہی قربانیاں اس نے دی ہوں، اور اس کی عبادت و بندگی بجا لانے میں خواہ کتنی ہی جانفشانیاں اس نے کی ہوں، اس کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ آنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا وہ میں نے پورا کا پورا ادا کر دیا ہے، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا، اور اسے اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی بھی مجھ سے ہوئی ہو اس سے درگزر فرما کر میری حقیر سی خدمت قبول فرما لے۔ یہ ادب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، جن سے بڑھ کر خدا کی راہ میں سعی و جہد کرنے والے کسی انسان کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، تو دوسرے کسی کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو کوئی بڑا عمل سمجھے اور اس غرے میں مبتلا ہو کہ اللہ کا جو حق اس پر تھا وہ اس نے ادا کر دیا ہے۔ اللہ کا حق اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ کوئی مخلوق اسے ادا کر سکے۔
اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے سبق دیتا ہے کہ اپنی کسی عبادت و ریاضت اور کسی خدمت دین کو بڑی چیز نہ سمجھیں، بلکہ اپنی جان راہ خدا میں کھپا دینے کے بعد بھی یہی سمجھتے رہیں کہ اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی طرح جب کبھی انہیں کوئی فتح نصیب ہو، اسے اپنے کسی کمال کا نہیں بلکہ اللہ کے فضل ہی کا نتیجہ سمجھیں، اور اس پر فخر و غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر حمد و تسبیح اور توبہ و استغفار کریں۔ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ توبہ کے معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے پر نادم ہو، جس برائی کا وہ مرتکب ہوا ہے یا ہوتا رہا ہے اس سے باز آ جائے اور آئندہ اس کا ارتکاب نہ کرے۔ نیز یہ بھی سچی توبہ کا لازمی تقاضا ہے کہ جو برائی کسی شخص نے پہلے کی ہے اس کی تلافی کرنے کی وہ اپنی حد تک پوری کوشش کرے، اور جہاں تلافی کی کوئی صورت ممکن نہ ہو وہاں اللہ سے معافی مانگے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اس دھبے کو دھوتا رہے جو اس نے اپنے دامن پر لگا لیا ہے۔ لیکن کوئی توبہ اس وقت تک حقیقی توبہ نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نہ ہو۔ کسی دوسری وجہ یا غرض سے کسی برے فعل کو چھوڑ دینا سرے سے توبہ کی تعریف ہی میں نہیں آتا۔ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خالص توبہ اصل میں توبتن نصوحا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ نصح کے معنی عربی زبان میں خلوص اور خیر خواہی کے ہیں۔ خالص شہد کو اصل ناصح کہتے ہیں، جس کو موم اور دوسری آلائشوں سے پاک کر دیا گیا ہو۔ پھٹے ہوئے کپڑے کو سی دینے اور ادھڑے ہوئے کپڑے کی مرمت کر دینے کے لیے نصاحت الثوب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بس توبہ کو نصوح کہنے کا مطلب لغت کے اعتبار سے یا تو یہ ہوگا کہ آدمی ایسی خالص توبہ کرے جس میں ریا اور نفاق کا شائبہ تک نہ ہو، یا یہ کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے اور گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بد انجامی سے بچا لے، یا یہ کہ گناہ سے اس کے دین میں جو شگاف پڑ گیا ہے توبہ کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر دے، یا یہ کہ توبہ کر کے وہ اپنی زندگی کو اتنا سنوار لے کہ دوسروں کے لیے وہ نصیحت کا موجب ہو اور اس کی مثال کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسی کی طرح اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ تو ہیں توبہ نصوح کے وہ مفہومات جو اس کے لغوی معنوں سے مترشح ہوتے ہیں۔ رہا اس کا شرعی مفہوم تو اس کی تشریح ہمیں اس حدیث میں ملتی ہے جو ابن ابی حاتم نے زرین بن حبیش کے واسطے سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے توبہ نصوح کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔ یہی مطلب حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی منقول ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عمر نے توبہ نصوح کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو درکنار، اس کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے۔ بحوالہ ابن جریر۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک بدو کو
جلدی جلدی توبہ اور استغفار کے الفاظ زبان سے ادا کرتے سنا تو فرمایا یہ توبۃ الکذابین ہے۔ اس نے پوچھا پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، جو کچھ ہو چکا ہے اس پر نادم ہو۔ 2، اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کر۔ 3، جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کر۔ 4، جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگ۔ 5، آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا۔ اور 6، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے جس طرح تو نے اب تک اسے معصیت کا خوگر بنائے رکھا ہے، اور اس کو طاعت کی تلخی کا مزہ چکھا جس طرح اب تک تو اسے معصیتوں کی حلاوت کا مزہ چکھاتا رہا ہے۔ بحوالہ کشاف۔ توبہ کے سلسلے میں چند امور اور بھی ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اول یہ کہ توبہ در حقیقت کسی معصیت پر اس لیے نادم ہونا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے، ورنہ کسی گناہ سے اس لیے پرہیز کا عہد کر لینا کہ وہ مثلاً صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا کسی بدنامی کا یا مالی نقصان کا موجب ہے، توبہ کی تعریف میں نہیں آتا۔ دوسرے یہ کہ جس وقت آدمی کو احساس ہو جائے کہ اس سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے اسی وقت اسے توبہ کرنی چاہیے، اور جس شکل میں بھی ممکن ہو بلا تاخیر اس کی تلافی کر دینی چاہیے، اسے ٹالنا مناسب نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ توبہ کر کے بار بار اسے توڑتے چلے جانا اور توبہ کو کھیل بنا لینا اور اسی گناہ کا بار بار اعادہ کرنا جس سے توبہ کی گئی ہو، توبہ کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ توبہ کی اصل روح گناہ پر شرمساری ہے، اور بار بار کی توبہ شکنی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شرمساری موجود نہیں ہے۔ چوتھے یہ کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر کے یہ عزم کر چکا ہو کہ پھر اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا، اس سے اگر بشری کمزوری کی بنا پر اسی گناہ کا اعادہ ہو جائے تو پچھلا گناہ تازہ نہ ہوگا، البتہ اسے بعد والے گناہ پر پھر توبہ کرنی چاہیے اور زیادہ سختی کے ساتھ عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ توبہ شکنی کا مرتکب نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ ہر مرتبہ جب معصیت یاد آئے توبہ کی تجدید کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر اس کا نفس اپنی سابق گناہگارانہ زندگی کی یاد سے لطف لے رہا ہو تو بار بار توبہ کرنی چاہیے، یہاں تک کہ گناہوں کی یاد اس کے لیے لذت کے بجائے شرمساری کی موجب بن جائے، اس لیے کہ جس شخص نے فی الواقع خدا کے خوف کی بنا پر معصیت سے توبہ کی ہو وہ اس خیال سے لذت نہیں لے سکتا کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتا رہا ہے۔ اس سے لذت لینا اس بات کی علامت ہے کہ خدا کے خوف نے اس کے دل میں جڑ نہیں پکڑی ہے۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ آیت کے الفاظ قابل غور ہیں۔ یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ توبہ کر لو تو تمہیں ضرور معاف کر دیا جائے گا اور لازماً تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، بلکہ یہ امید دلائی گئی ہے کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو بعید نہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ گناہگار کی توبہ قبول کر لینا اور اسے سزا دینے کے بجائے جنت عطا فرما دینا اللہ پر واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر اس کی عنایت و مہربانی ہوگی کہ وہ معاف بھی کرے اور انعام بھی دے۔ بندے کو اس سے معافی کی امید تو ضرور رکھنی چاہیے، مگر اس بھروسے پر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ سے معافی مل جائے گی، رسوا نہ کرے گا، یعنی ان کے اعمال حسنہ کا اجر ضائع نہ کرے گا۔ کفار و منافقین کو یہ کہنے کا موقع ہرگز نہ دے گا کہ ان لوگوں نے خدا پرستی بھی کی تو اس کا کیا صلہ پایا۔ رسوائی باغیوں اور نافرمانوں کے حصے میں آئے گی، نہ کہ وفاداروں اور فرما برداروں کے حصے میں۔ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کو سورہ حدید کی آیات 12 اور 13 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل ایمان کے آگے آگے نور کے دوڑنے کی یہ کیفیت اس وقت پیش آئے گی جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ وہاں ہر طرف گھپ اندھیرا ہوگا جس میں وہ سب لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے جن کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہوگا، اور روشنی صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوگی
جس کے سہارے وہ اپنا راستہ طے کر رہے ہوں گے۔ اس نازک موقع پر تاریکیوں میں بھٹکنے والے لوگوں کی آہو فغاں سن سن کر اہل ایمان پر خشیت کی کیفیت طاری ہو رہی ہوگی۔ اپنے قصوروں اور اپنی کوتاہیوں کا احساس کر کے انہیں اندیشہ لاحق ہوگا کہ کہیں ہمارا نور بھی نہ چھن جائے اور ہم ان بدبختوں کی طرح ٹھوکریں کھاتے نہ رہ جائیں۔ اس لیے وہ دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے قصور معاف فرما دے اور ہمارے نور کو جنت میں پہنچنے تک ہمارے لیے باقی رکھ۔ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان کا نور اس وقت تک باقی رکھا جائے اور اسے بجھنے نہ دیا جائے جب تک وہ پل صراط سے بخیریت نہ گزر جائیں۔ حضرت حسن بصری اور مجاہد اور ضحاک کی تفسیر بھی قریب قریب یہی ہے۔ ابن کثیر نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اہل ایمان جب دیکھیں گے کہ منافقین نور سے محروم رہ گئے ہیں تو وہ اپنے حق میں اللہ سے تکمیل نور کی دعا کریں گے۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، عمل صالح کرنے لگا ہو۔ یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی پہلے طرح طرح کے جرائم سے آلودہ رہی ہو اور اب وہ اپنی اصلاح پر آمادہ ہوں۔ یہی عام معافی یعنی جنرل ایمنسٹی کا اعلان تھا جس نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے لاکھوں افراد کو سہارا دے کر مستقل بگاڑ سے بچا لیا۔ اسی نے ان کو امید کی روشنی دکھائی اور اصلاح حال پر آمادہ کیا، ورنہ اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ جو گناہ تم کر چکے ہو ان کی سزا سے اب تم کسی طرح نہیں بچ سکتے تو یہ انہیں مایوس کر کے ہمیشہ کے لیے بدی کے بھنور میں پھنسا دیتا اور کبھی ان کی اصلاح نہ ہو سکتی۔ مجرم انسان کو صرف معافی کی امید ہی جرم کے چکر سے نکال سکتی ہے، مایوس ہو کر وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ توبہ کی اس نعمت نے عرب کے بگڑے ہوئے لوگوں کو کس طرح سنبھالا، اس کا اندازہ ان بہت سے واقعات سے ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ ملاحظہ ہو جسے ابن جریر اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد نبوی سے عشاء کی نماز پڑھ کر پلٹا تو دیکھا کہ ایک عورت میرے دروازے پر کھڑی ہے۔ میں اس کو سلام کر کے اپنے حجرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے نوافل پڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور پوچھا کیا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا، ناجائز حمل ہوا، پھر بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے مار ڈالا۔ اب میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میرا گناہ معاف ہونے کی بھی کوئی صورت ہے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ وہ بڑی حسرت کے ساتھ آہیں بھرتی ہوئی واپس چلی گئی اور کہنے لگی افسوس، یہ حسن آگ کے لیے پیدا ہوا تھا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر جب میں فارغ ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا بڑا غلط جواب دیا ابو ہریرہ تم نے، کیا یہ آیت قرآن میں تم نے نہیں پڑھی؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر میں نکلا اور اس عورت کو تلاش کرنا شروع کیا۔ رات کو عشاء کے وقت وہ ملی، میں نے اسے بشارت دی اور بتایا کہ سرکار رسالت مآب نے تیرے سوال کا یہ جواب دیا ہے۔ وہ سنتے ہی سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی شکر ہے اس خدائے پاک کا جس نے میرے لیے معافی کا دروازہ کھولا۔ پھر اس نے گناہ سے توبہ کی اور اپنی لونڈی کو اس کے بیٹے سمیت آزاد کر دیا۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ احادیث میں ایک بڈھے کا آیا ہے جس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب نہ کر چکا ہوں، اپنے گناہ تمام روئے زمین کے باشندوں پر بھی تقسیم کر دوں تو سب کو لے ڈوبے، کیا اب بھی میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ فرمایا کیا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا جا، اللہ معاف کرنے والا
اور تیری برائیوں کو بھلائی سے بدل دینے والا ہے۔ اس نے عرض کیا کیا میرے سارے جرم و قصور؟ فرمایا ہاں تیرے سارے جرم و قصور۔ ابن کثیر بحوالہ ابن ابی حاتم۔ اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جب وہ توبہ کر لیں گے تو کفر کی زندگی میں جو برے افعال وہ پہلے کیا کرتے تھے ان کی جگہ اب طاعت اور ایمان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیک افعال کرنے لگیں گے اور تمام برائیوں کی جگہ بھلائیاں لے لیں گی۔ دوسرے یہ کہ توبہ کے نتیجے میں صرف اتنا ہی نہ ہوگا کہ ان کے نامہ اعمال سے وہ تمام قصور کاٹ دیے جائیں گے جو انہوں نے کفر و گناہ کی زندگی میں کیے تھے، بلکہ ان کی جگہ ہر ایک کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دی جائے گی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے بغاوت اور نافرمانی کو چھوڑ کر طاعت و فرما برداری اختیار کر لی۔ پھر جتنی بار بھی وہ اپنی سابقہ زندگی کے برے اعمال کو یاد کر کے نادم ہوا ہوگا اور اس نے اپنے خدا سے استغفار کیا ہوگا، اس کے حساب میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جائیں گی، کیونکہ خطا پر شرمسار ہونا اور معافی مانگنا بجائے خود ایک نیکی ہے۔ اس طرح اس کے نامہ اعمال میں تمام پچھلی برائیوں کی جگہ بھلائیاں لے لیں گی اور اس کا انجام صرف سزا سے بچ جانے تک ہی محدود نہ رہے گا بلکہ وہ الٹا انعامات سے سرفراز ہوگا۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ یعنی فطرت کے اعتبار سے بھی بندے کا اصلی مرجع اسی کی بارگاہ ہے اور اخلاقی حیثیت سے بھی وہی ایک بارگاہ ہے جس کی طرف اسے پلٹنا چاہیے، اور نتیجے کے اعتبار سے بھی اس بارگاہ کی طرف پلٹنا مفید ہے، ورنہ کوئی دوسری جگہ ایسی نہیں ہے جدھر رجوع کر کے وہ سزا سے بچ سکے یا ثواب پا سکے۔ علاوہ بری اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ پلٹ کر ایک ایسی بارگاہ کی طرف جاتا ہے جو واقعی ہے ہی پلٹنے کے قابل جگہ، بہترین بارگاہ جہاں سے تمام بھلائیاں ملتی ہیں، جہاں سے قصوروں پر شرمسار ہونے والے دھتکارے نہیں جاتے بلکہ معافی اور انعام سے نوازے جاتے ہیں، جہاں معافی مانگنے والے کے جرم نہیں گنے جاتے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے توبہ کر کے اپنی اصلاح کتنی کر لی، جہاں بندے کو وہ آقا ملتا ہے جو انتقام پر خار کھائے نہیں بیٹھا ہے بلکہ اپنے ہر شرمسار غلام کے لیے دامن رحمت کھولے ہوئے ہے۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ یعنی مغفرت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اول توبہ یعنی سرکشی و نافرمانی یا شرک و کفر سے باز آ جانا، دوسرے ایمان یعنی اللہ اور رسول اور کتاب اور آخرت کو صدق دل سے مان لینا، تیسرے عمل صالح یعنی اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق نیک عمل کرنا، چوتھے اقتداء یعنی راہ راست پر ثابت قدم رہنا اور پھر غلط راستے پر نہ جا پڑنا۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں کہ جو کہیں غلطی سے، جہالت سے، نادانی سے، جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی برا کام کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر وہ توبہ کرے اور وہ اصلاح کر لیں، اس غلط کام کو چھوڑ دیں، حرام خوری سے باز آ جائیں، غلط کام جو ہے تج دیں ان کو۔ ان ربک من بعدها، اگر وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو پھر آپ کا رب اس کے حق میں بھی، ان کے حق میں بھی غفور اور رحیم ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ ویاخذ الصدقات، اللہ تعالیٰ بندوں کے صدقات قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کا احسان ہے۔ صدقہ وہ شے ہے، خیرات وہ شے ہے حضور نے اپنے اوپر حرام کی، اپنی اولاد پر حرام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے، وہ الغنی ہے، لیکن وہ کہتا میں تو قبول کرتا ہوں، میں میرے دین کے لیے تم خرچ کرتے ہو، میرے لیے میری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو، تو میں تو تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہوں۔ فرمایا کہ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویاخذ الصدقات، وہ صدقات قبول فرما لیتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور وہ تو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے
کہ اب میں نے توبہ کی، اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ توبہ کے معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ گناہ کے بعد بندے کا خدا سے توبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک غلام جو اپنے آقا کا نافرمان بن کر اس سے منہ پھیر گیا تھا، اب اپنے کیے پر پشیمان ہے اور اطاعت و فرما برداری کی طرف پلٹ آیا ہے۔ اور خدا کی طرف سے بندے پر توبہ یہ معنی رکھتی ہے کہ غلام کی طرف سے مالک کے نظر عنایت جو پھر گئی تھی وہ اثر نو اس کی طرف منعطف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ میرے ہاں معافی صرف ان بندوں کے لیے ہے جو قصداً نہیں بلکہ نادانی کی بنا پر قصور کرتے ہیں، اور جب آنکھوں پر سے جہالت کا پردہ ہٹتا ہے تو شرمندہ ہو کر اپنے قصور کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسے بندے جب بھی اپنی غلطی پر نادم ہو کر اپنے آقا کی طرف پلٹیں گے، اس کا دروازہ کھلا پائیں گے کہ این درگہے ماں درگہے نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بعد آ۔ ترجمہ: یہ میری درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے، اگر تو 100 بار بھی توبہ توڑ دے تو پھر میرے در پر آ۔ مگر توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو اپنے خدا سے بے خوف اور بے پرواہ ہو کر تمام عمر گناہ پر گناہ کیے چلے جائیں اور پھر عین اس وقت جب کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو معافی مانگنے لگیں۔ اسی مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ بندے کی توبہ بس اسی وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ آثار موت شروع نہ ہو، کیونکہ امتحان کی مہلت جب پوری ہو گئی اور کتاب زندگی ختم ہو چکی تو اب پلٹنے کا کون سا موقع ہے؟ اسی طرح جب کوئی شخص کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے اور دوسری زندگی کی سرحد میں داخل ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے جو وہ دنیا میں سمجھتا رہا، تو اس وقت معافی مانگنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ تیسری صفت یہ کہ وہ گناہ معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ امید اور ترغیب دلانے والی صفت ہے جو اس غرض سے بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اب تک سرکشی کرتے رہے ہیں وہ مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے اپنی روش پر نظر ثانی کریں کہ اگر اب بھی وہ اس روش سے باز آ جائیں تو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ پا سکتے ہیں۔ اس جگہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ گناہ معاف کرنا اور توبہ قبول کرنا لازماً ایک ہی چیز کے دو عنوان نہیں ہیں، بلکہ بسا اوقات توبہ کے بغیر بھی اللہ کے ہاں گناہوں کی معافی ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً ایک شخص خطائیں بھی کرتا رہتا ہے اور نیکیاں بھی، اور اس کی نیکیاں اس کی خطاؤں کے معاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، خواہ اسے ان خطاؤں پر توبہ و استغفار کرنے کا موقع نہ ملا ہو بلکہ وہ خود انہیں بھول بھی چکا ہو۔ اسی طرح ایک شخص پر دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں اور مصیبتیں اور بیماریاں اور طرح طرح کے رنج و غم پہنچانے والی آفات آتی ہیں، وہ سب اس کی خطاؤں کا بدل بن جاتی ہیں۔ اسی بنا پر گناہوں کی معافی کا ذکر توبہ قبول کرنے سے الگ کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ کے بغیر خطا بخشی کی یہ رعایت صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اور اہل ایمان میں بھی صرف ان کے لیے جو سرکشی و بغاوت کے ہر جذبے سے خالی ہوں اور جن سے گناہوں کا صدور بشری کمزوری کی وجہ سے ہوا ہو، نہ کہ استکبار اور معصیت پر اصرار کی بنا پر۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، تو سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب اس کی وضاحت سورہ اعراف میں ہے۔
یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ 2/3 قرآن موجود ہے، اس کی وضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے، میں نے کیا کیا، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی، لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں، کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں۔ اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ میں خود تلقین فرما دی۔ یہ اللہ کی شان رحیمی ہے۔ اصل شے جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے، یہ اصل توبہ ہے۔ علامہ اقبال نے جو بڑی اپنی آغاز عنفوان شباب میں جو اشعار کہے تھے، ان میں سے ایک شعر کو سن کر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کے اساتذہ بھی۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو، شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے، اس نے انہیں موتی کی طرح چن لیا۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، ان پر پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی، اللہ نے انہیں الفاظ، وہ الفاظ کیا تھے وہ سورہ اعراف میں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہی پر فوری تقابل موجود ہے۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، حکم سے سرتابی ہوئی، لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی، تکبر کی بنا پر اور اکڑ گیا، انا خیر منہ۔ غلطی آدم سے بھی ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی۔ وہ شیطنت ہے، یہ آدمیت ہے، ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، کل بنی آدم کلکم خطاؤون، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کے تمام اولاد، تمام انسان خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں، اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی، اس نے کی اور اس پر جم گیا، اصرار کیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ یہ نوٹ کیجئے گا، توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے، بندہ بھی تواب، وخیر الخطائین التوابون، تواب بندے بھی ہو گئے، تواب اللہ بھی ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بندے نے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے، اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اس سے پھیر لی۔ بندے نے توبہ کی، اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ توبہ کے معنی پلٹنا۔ بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف، بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹ آیا۔ اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیر لی تھی، اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرما لی، جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، تم اگر میری طرف بالش بھراؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا، تم اگر چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ وہ تو تواب ہے، بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لیے ہوگا تو الہ ہوگا، تابہ الہ، انی تم تو الیک، اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تابہ علیہ، وہ اعلیٰ ہوگا، اس پر توبہ کی، یعنی اللہ کی بلند شان ہے تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پر